آداب عرض ہے۔ اردو آڈیو بکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر سعدیہ ہما ماجد۔ قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامے سے آج آپ سنیں گے جموں میں پلیگ۔ گرمیوں کا موسم تھا اور جموں شہر میں طاعون کی وبا بڑی شدت سے پھوٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمے تھا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اکیلا کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو ایک ڈیسک کے نیچے ایک مرا ہوا چوہا پڑا ملا۔ میں نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھایا، باہر لا کر اسے زور سے ہوا میں گھمایا اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر لال دین زور سے پھنکارا اور اپنی لنگڑی ٹانگ گھسیٹتا ہوا دور کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا۔ لال دین ہمارے اسکول کا واحد چپڑاسی تھا۔ وہ گھنٹی بھی بجاتا تھا، لڑکوں کو پانی بھی پلاتا تھا اور چھابڑی لگا کر بسکٹ اور باسی پکوڑیاں بھی بیچا کرتا تھا۔ ارے بدبخت! لال دین چلا رہا تھا، یہ تو پلیگ کا چوہا تھا، اسے ہاتھ کیوں لگایا؟ اب خود بھی مرو گے، ہمیں بھی مارو گے۔ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہی کھڑے لال دین نے پلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی۔ پہلے تیز بخار چڑھے گا، پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہوگی، رفتہ رفتہ وہ مکئی کے بھٹے جتنی بڑی ہو جائے گی، جسم سوج کر کپا ہو جائے گا، ناک کان اور منہ سے خون ٹپکے گا، گلٹی سے پیپ بہے گی اور 4-5 دن میں اللہ اللہ خیر صلاح ہو جائے گی۔ چند روز بعد میں ریزیڈنسی روڈ پر گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا۔ کچھ دیر رک کر وہ شرابیوں کی طرح جھوم جھام کر لڑکھڑایا، 2-4 بار زمین پر لوٹ لگائی اور پھر دھپ سے اوندے منہ لیٹ گیا۔ میں نے پاس جا کر اسے پاؤں سے ہلایا تو وہ مر چکا تھا۔ بے خیالی میں نے اسے دم سے پکڑا اور اٹھا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ چند راہگیر جو دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے پکار پکار کر کہنے لگے، پلیگ کا چوہا، پلیگ کا چوہا، گھر جا کر جلدی نہاؤ ورنہ گلٹی نکل آئے گی۔ ان لوگوں نے بھی پلیگ کی جملہ علامات پر حسب توفیق روشنی ڈالی اور میرے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ان دنوں جموں شہر میں ہر روز 10-10، 15-15 لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کوچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ گاہک دکانوں کا کنکھیوں سے جائزہ لیتے تھے کہ کہیں بوریوں اور ڈبوں اور کنستروں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکاندار گاہکوں کو شک و شبہ سے گھورتے تھے کہ ان کے ہاں پلیگ کا کیس تو نہیں ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ سڑک پر راہگیر ایک دوسرے سے دامن بچا بچا کر چلتے تھے۔ شہر کا ہر مکان دوسرے سے کٹ کٹا کر الگ تھلگ ایک قلعہ سا بنا ہوا تھا، جس میں پھٹی پھٹی سہمی سہمی آنکھوں والے محصور لوگ چپ چاپ اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ میونسپل کمیٹی والے در و دیوار سونگ سونگ کر پلیگ کے مریضوں کا سراغ لگاتے تھے۔ جہاں ان کا چھاپا کامیاب رہتا تھا وہاں وہ علی بابا 40 چور کی مرجینا کی طرح دروازے پر سفید چونے کا نشان بنا دیتے تھے۔ تھوڑی بہت رشوت دے کر یہ نشان اپنے مکان سے مٹوایا اور اغیار کے دروازوں پر لگوایا بھی جا سکتا تھا۔ پلیگ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا، باقی گھر والے مفرور مجرموں کی طرح منہ چھپائے پھرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا رواج بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ لوگ دور ہی دور سے سلام دعا کر کے رسم مروت پوری کر لیتے تھے۔ یکے بعد دیگرے 2 طاعون زدہ چوہوں کو ہاتھ لگانے کے باوجود جب میرے تن بدن میں کوئی گلٹی نمودار نہ ہوئی تو میرا دل شیر ہو گیا۔ اپنے ارد گرد سہمے ہوئے ہراساں چہرے دیکھ کر ہنسی آنے لگی اور ان کی بے بسی سے شہ پا کر رفتہ رفتہ میرے دل میں خوف کی جگہ نئے نئے منصوبے سر اٹھانے لگے۔ رگھوناتھ بازار میں حکیم گران دتا مل کی دکان تھی۔ ایک روز حکیم صاحب اپنی کرسی پر اکیلے بیٹھے اپنی ناک پر بار بار بیٹھنے والی مکھیاں اڑا رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور گھبراہٹ کے لہجے میں بولا، حکیم صاحب پلیگ کی دوا چاہیے، بہت جلد۔ پلیگ کا نام سن کر حکیم صاحب چونکے اور ڈانٹ کر کہنے لگے، چھاتی پر کیوں چڑھے آتے ہو؟ دور کھڑے ہو کر بات کرو، کس کو پلیگ ہے؟ میں نے روئی کا گولا ٹنکچر آیوڈین میں تر کر کے ایک میلی سی پٹی کے ساتھ اپنی بغل میں باندھا ہوا تھا۔ میں کھسک کر حکیم صاحب کے اور بھی قریب ہو گیا اور آستین میں سے بازو نکال کر اپنی بغل معائنے کے لیے ان کے منہ کے قریب لانے لگا تو ان کی آنکھیں خوف سے ابل کر باہر کی طرف لڑک آئیں۔ حکیم صاحب بوکھلا کر اتنے زور سے اٹھے کہ کرسی کھٹاک سے الٹ کر پیچھے کی طرف گر گئی۔ دکان کے اندر دور کھڑے ہو کر وہ چیخنے لگے، یہ دکان ہے دکان، چھوت کی بیماریوں کا ہسپتال نہیں، فوراً باہر نکلو
اور ہسپتال جا کر حاضر ہو جاؤ، ورنہ بلاتا ہوں ابھی پولیس والوں کو۔ حکیم صاحب کی میز پر گلقند کا مرتبان پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ڈھکنا اٹھایا اور شیرے میں لت پت گلقند کی ایک مٹھی بھر کر دکان سے باہر چلا آیا۔ حکیم گورن دتا مل کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار روغن بادام کی کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی۔ حکیم صاحب نے چمٹے سے پکڑ کر اسے نکالا اور کچھ دیر تک اسے بوتل کے منہ پر الٹا لٹکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹپکتے ہوئے بادام روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس گر جائیں۔ حکیم صاحب پر اس کامیاب بلیک میل نے میری ہمت بڑھائی اور حوصلہ بلند کر دیا۔ لوگوں کی باتیں سن سنا کر، دیواروں پر لگے ہوئے محکمہ حفظان صحت کے ہدایت نامے پڑھ پڑھا کر، اور پھر خود اپنی روشنی طبع کو خوفناک حد تک بروئے کار لا کر، میں نے پلیگ کی علامات، کوائف اور نتائج پر خاصی طویل اور ہولناک قسم کی تقریر ازبر کر رکھی تھی۔ اسے اکا دکا لوگوں پر آزمایا تو نتیجہ خاطر خواہ پایا۔ اچھے اچھے صحت مند اور وزادار قسم کے بزرگ پلیگ کے ذکر اذکار پر کسی نہ کسی منزل پر پھسل جاتے تھے، اور دفعتاً ان کے متین و فتین چہروں پر توہمات کے کالے کالے کوے بڑے زور شور سے کائیں کائیں کرنے لگتے تھے۔ موقعوں پر مجھے کامیابی و کامرانی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا تھا جو قوالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے جب ان کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ پڑے۔ اسکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردو اور دینیات کے جواں سال استاد تھے۔ بڑے خوش مزاج، بزلہ سنج اور مہربان۔ گورا رنگ، تیکھا ناک نقشہ، سنہری فرینچ کٹ داڑھی، نرم نرم مترنم آواز، دیدہ زیب خوش قطع لباس۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے وہ وقتاً فوقتاً اچانک خاموش ہو جاتے تھے اور آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندگی بھی عجیب نعمت ہے۔ ایک روز مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بجھے بجھے سے تھے۔ وہ دونوں ٹانگیں میز پر پسار کر کرسی میں نیم دراز ہو گئے اور آنکھیں میچ کر اداسی سے کہا، آج طبیعت بحال نہیں، سبق نہ ہوگا۔ باقی لڑکے تو ہنسی خوشی کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پر فکر مندی کی کلئی کر کے بڑی سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آ بیٹھا۔ ان کے نتنے پھولے پھولے تھے، آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں، کان تمتمائے ہوئے تھے اور چہرے بشرے پر ہراس و وسواس کی چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ کیس امید افزا تھا، اس لیے 2-3 بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں طاعون کی کچھ تازہ خبریں سناؤں، لیکن ہر بار انہوں نے مجھے سختی سے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہ حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میں نے لال دین چپڑاسی کی شکایت شروع کر دی کہ وہ اسکول کی صفائی کا خاطر خواہ دھیان نہیں رکھتا۔ خواہ مخواہ لال دین کی چگلی کیوں کھاتے ہو؟ مولوی صاحب نے درستی سے کہا۔ کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ دیکھیے نا مولوی صاحب، میں نے گلہ کیا، ہمارے اس کلاس روم میں بھی پلیگ کا چوہا مرا پڑا تھا۔ تیر نشانے پر بیٹھا اور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کرسی سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے طاعون زدہ چوہا ابھی تک وہیں پڑا ہو۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں بھرے ہوئے غالباً لال دین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد وہ 2 روز اسکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر گیا۔ مولوی صاحب چادر لپیٹے چارپائی پر ادموئے سے پڑے تھے اور ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچا ہوا تھا، پنکھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔ جب وہ ہاتھ ہلاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پر خون کی پھوار پڑنے لگے گی۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ صادقہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے دیسی شکر کے شربت میں ستو گھول کر مجھے پینے کو دیے۔ پھر اس نے ایک ٹوکری اور کچھ پیسے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو مٹر دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سودا سلف خریدنے کا مجھے تجربہ نہ تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا بھاؤ اس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملا کر پورا کر دیا۔ صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، واہ کاکا، تم تو بڑے ہوشیار نکلے، بڑی اچھی خریداری کرتے ہو۔ مولوی صاحب کو دیکھنے آ جایا کرو اور مجھے سودا بھی لا دیا کرو۔ صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شان نزول مجھے بڑی اچھی لگی۔ اب میں اسکول جانے کی بجائے ہر روز سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھر سے کچھ فالتو پیسے حاصل کرتا اور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سودا سلف میں سبسڈی لگاتا۔ مولوی صاحب سے رسمی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باورچی خانے میں جا بیٹھتا۔
کبھی مٹر کی پھلیاں چھیلتا، کبھی پیاز کاٹتا، کبھی مسالہ پیستا، اور جو کام بھی وہ شروع کرتی میں بھاگ بھاگ کر اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔ ایک روز جب میں ان کے ہاں پہنچا تو صادقہ بیگم نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ کالے ریشم کا بھرکا پاس رکھا تھا۔ مولوی صاحب منہ سر لپیٹے خاموش پڑے تھے۔ میں نے حال پوچھا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی سے کراہ کر کہا، اللہ اللہ، حال اچھا نہیں۔ گلٹی نکل آئی؟ میں نے پر امید شوق سے پوچھا۔ تیرے منہ میں خاک؟ صادقہ بیگم غصے سے پھنکاری، گلٹی کی بیماری تھوڑا ہے، ایسے ذرا سا بخار ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو نیلی نیلی مخمل سی بچھی تھی اس پر آنسو پھیل گئے، جس طرح شبنم کے قطرے چوٹ کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور اپنے مہندی رنگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ اس نے اخروٹ کی چھال سے دانت صاف کیے ہوئے تھے اور اس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلنار ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ ابھی بیسن اور دہی اور دودھ سے نہا کر بیٹھی ہو۔ دعا کے بعد اس نے مولوی صاحب پر دم کیا۔ کالے ریشم کا بھرکا یوں اوڑھا جیسے گڑیا کو فراق پہنایا جاتا ہے، اور میری طرف دیکھ کر بولی، کاکا میرے ساتھ چلو گے؟ میں خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے مجھے کوہ کاف پر چلنے کی دعوت مل رہی ہو۔ روشن شاہ ولی کے مزار پر نیاز چڑھانے جانا ہے، صادقہ بیگم نے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ روشن شاہ ولی کا نام میں نے سن رکھا تھا، دور ہی دور سے ان کے مزار کی زیارت بھی کر چکا تھا۔ سنگ مرمر کے بلند چبوترے پر ایک بڑی سی قبر تھی، جس پر سبز غلاف چڑھا رہتا تھا۔ رات کو سرہانے کئی چراغ جلتے تھے۔ مسلمان تو اندر جا کر فاتحہ درود پڑھتے تھے یا نظر نیاز چڑھاتے تھے، لیکن کئی ہندو ڈوگرے بھی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی چار دیواری پر ہاتھ پھیر کر عقیدت مندی سے مزار کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو یقین دلایا کہ میں روشن شاہ ولی کے مزار کا راستہ بخوبی جانتا ہوں اور اسے بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا۔ چینی کی ایک تشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا۔ صادقہ بیگم نے اسے جالی کے رومال سے ڈھانپ کر میرے حوالے کیا۔ میں نے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے منہ کو زیادہ سے زیادہ سکیڑ کر گول کیا اور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تشتری کو احتراماً دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مزار پر چڑھانے کے لیے کورے لٹھے کی ایک چادر تہہ کر کے صادقہ بیگم نے اپنے پاس رکھ لی۔ مولوی صاحب کے محلے سے نکل کر ہم نے مزار کے لیے سالم تانگا کرایہ کیا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ میں پچھلی سیٹ پر عین صادقہ بیگم کے ساتھ بیٹھوں، لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تانگے والے نے مجھے آگے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پہلے تو میں بڑا آزردہ ہوا، لیکن جب پکی سڑک آئی تو مزہ آنے لگا۔ دھوپ کی تمازت سے سڑک پر بچھی ہوئی کول تار پگھل پگھل کر رضائی کی طرح نرم ہو گئی تھی۔ اس پر سرپٹ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی تھپ تھپاہٹ، پہیوں کی لرزاں لرزاں تھر تھراہٹ اور پچھلی سیٹ پر ہوا میں اڑتے ہوئے کالے ریشمی برقعے کی سرسراہٹ میرے کانوں میں ہارمونیم اور طبلہ اور ستار بجانے لگی۔ میرا دل اندر ہی اندر گیت گانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں تانگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمان پر جا بیٹھا، جسے جن اور پریاں ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھائے اڑتے رہتے تھے۔ باہر سڑک پر چلتی پھرتی ساری مخلوق مجھے بڑی اداس، بے حد حقیر، بڑی مفلس اور لا انتہا محرومیوں کی ماری ہوئی نظر آنے لگی۔ اپنی خوش بختی اور خوش وقتی کی ترنگ میں سرشار ہو کر میں نے بے اختیار جالی کا رومال ایک طرف سرکایا اور زور دے کر بڑے بڑے نوالے مزے لے لے کر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر تانگے والا زور سے غرایا اور چلا چلا کر صادقہ بیگم سے کہنے لگا، بی بی جی یہ دیکھو تمہارا لونڈا نیاز جھوٹی کر رہا ہے، اب تمہاری منت خاک پوری ہوگی۔ صادقہ بیگم نے برقع اٹھا کر بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر شبنم کے موتی بن بن کر ٹوٹنے لگے۔ میں گم کردہ راہ کتے کی طرح گردن ڈال کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ جب ہم روشن شاہ ولی پہنچے تو صادقہ بیگم مایوسی سے مزار کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کاکا یہ تو نے کیا کیا؟ وہ بولی، نیاز جھوٹی کر دی، اب ہم مزار شریف پر کیا چڑھائیں گے؟ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، جیسے شمع سے موم کے گرم گرم قطرے تیز تیز کتار در کتار ٹپکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور زاروں زار رونے لگا۔ ہمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملنگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا، بالکوں کی خیر، پیر دستگیر سب مرادیں پوری کرے، بی بی لاؤ تمہارا نذرانہ حضور میں پیش کر دوں۔ موقع غنیمت جان کر میں نے فوراً زردے کی پلیٹ اس کے حوالے کر دی
صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی۔ ملنگ نے چادر کھول کر اسے اپنے بازوؤں سے ناپا اور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، بہت چھوٹی چادر ہے، بی بی دیکھتی نہیں ہو بڑی سرکار کا مزار بھی کتنا بڑا ہے؟ صادقہ بیگم بے بسی سے سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ ملنگ کو شاید ترس آ گیا۔ اس نے کہا، اچھا بی بی، 1.25 روپیہ ساتھ چڑھا دو، اللہ بادشاہ قبول کرے گا۔ صادقہ بیگم نے اپنی ریزگاری گنی، 2-2.5 آنے میں نے ڈالے اور بڑی مشکل سے 1.25 روپیہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کیا۔ واپسی میں ہمارے پاس تانگے کا کرایہ نہ تھا۔ میری جیب میں فقط 1.5 آنا باقی تھا۔ رگھوناتھ بازار کے نکڑ پر پان والے کی دکان آئی تو میں بھاگ کر 2 پیسے کے 2 میٹھے پان پڑیا میں بندھوا لایا۔ سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہی ٹوکرے پڑے تھے۔ میں نے 2 پیسے کے ڈھیر سارے بیر تلوا کر اپنی ٹوپی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم بیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں جان بوجھ کر لمبے لمبے راستے اختیار کرتا تھا تاکہ ہمارا سفر طویل سے طویل تر ہوتا جائے۔ ایک کوچے میں ملائی کی برف والا لکڑی کی صندوقچی بغل میں دبائے ہانک لگاتا پھر رہا تھا۔ میں نے لپک کر 2 پیسے کی برف پیپل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کر صادقہ بیگم کو دے دی۔ اس نے بھرکے کے اندر ہی اندر جلدی جلدی برف کھا لی۔ پتا میں نے چاٹ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پرانے محلات کے نزدیک آئے تو میری جیب خالی تھی، ورنہ صادقہ بیگم کے لیے ایک آدھ راج محل خریدنے کا خیال بھی ضرور آتا۔ مولوی صاحب کا محلہ سامنے آیا تو دل سے بے اختیار دعا نکلی کہ اللہ کرے ہمارے پہنچنے تک مولوی صاحب پلیگ سے مر گئے ہوں اور میں صادقہ بیگم کے ساتھ اسی طرح گلی گلی کوچا کوچا پان چباتا، بیر کھاتا، برف اڑاتا، گھومتا پھرتا رہوں۔ لیکن افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور بدستور چارپائی پر سر منہ لپیٹے اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس رات مجھے پوری طرح نیند نہ آئی۔ ذرا سی آنکھ لگتی تو رنگ برنگ خوابوں کے اڑن کھٹولے مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پٹخ دیتے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنا بستہ سنبھالا اور بھاگتا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ خود تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا سانپ خوشی سے لہرایا کہ شاید مولوی صاحب مر گئے ہوں اور راتوں رات انہیں دفن بھی کر دیا ہو۔ لیکن پھر اچانک پچھلی کوٹھری سے ان کی آواز آئی، جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو، بیٹا بات سننا۔ میں بے صبری سے کوٹھڑی کی طرف لپکا اور بڑے اشتیاق سے پوچھا، مولوی صاحب گلٹی نکل آئی؟ بک بک نہ کرو، مولوی صاحب نے مجھے جھڑکا۔ وہ اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں سب سے الگ تھلگ زمین پر اپنا بستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں باقر خانی بھگو بھگو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹھڑی سے باہر ہی رہنے کی تلقین کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے، رات سے دائیں بغل میں طاعون کی گلٹی بھی نمودار ہو گئی ہے۔ اس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ بیٹا اس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو اور اس کی خبر گیری کرو۔ مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا، بازار سے برف لے آؤ، بی بی کے سر پر رکھو اور شربت بنا کر پلاؤ۔ گلاس باہر گلی کے نلکے پر دھونا اور اس پلنگ کے پاس الگ رکھ دینا۔ باورچی خانے میں دوسرے برتنوں کے ساتھ نہ ملا دینا۔ برف لا کر میں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا ٹکڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگھل گیا اور اس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اس کی آنکھوں اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھورا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی چارپائی سے اٹھا دیا۔ ہائے ہائے کاکا، میرے پاس نہ بیٹھو، میرے تو پلیگ نکل آئی ہے، اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے۔ میں نے جلدی جلدی اٹھ کر شربت بنایا، بہت سی برف کوٹ کر اس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم گٹ گٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں دوسرا گلاس بنانے لگا تو اس نے روک دیا، بس بس کاکا، ابھی نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرا منہ بہت کڑوا ہو رہا ہے، کاکا مجھے ایک میٹھا پان لا دو گے؟ وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی، لیکن میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھوناتھ بازار وہاں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ میں بھاگم بھاگ اسی دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے۔
4 پان خریدے اور اسی طرح ہانپتا کانپتا واپس پہنچا تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ 3-4 لوگ اس کی چارپائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے۔ 2 عورتیں باورچی خانے پر قابض تھیں۔ میں پانوں کی پڑیا صادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیا اور پڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔ میں کچھ دیر عضو معطل کی طرح بیکار ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر مولوی صاحب سے بات کرنے پچھلی کوٹھڑی کی طرف گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری آواز سن کر انہوں نے ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرخ جھنڈی کی طرح ہلایا اور مجھے باہر سے دور دفع ہو جانے کو کہا۔ کافی دیر جب کسی نے بھی میرا کوئی نوٹس نہ لیا تو میں مجبور ہو کر گھر آ گیا۔ رات کو میں نے ماں جی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسٹر صاحب کی بیوی کو پلیگ ہو گئی ہے، مولوی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے۔ میں نے ان کے لیے منت مانی ہے، اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔ یا اللہ سب کی خیر، ماں جی نے کہا، میں صبح سویرے نیاز پکا دوں گی۔ اسکول جاتے ہوئے مزار شریف پر چڑھاتے جانا، دعا بھی مانگنا، لیکن بیٹا خبردار ان کے گھر بالکل نہ جانا، یہ چھوت چھات کی بیماری ہے، اللہ سب پر اپنا رحم کرے۔ صبح ماں جی نے کشمش خوبانی کی گریاں اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول پکائے اور نیاز کے لیے مٹی کے ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دیے۔ پھر انہوں نے سفید 26 کی ململ کا ایک نیا دوپٹہ نکالا اور مزار پر چڑھانے کے لیے اسے تہہ کر کے پیالے پر ڈال دیا۔ میں ایک ہاتھ میں اسکول کا بستہ اور دوسرے ہاتھ میں نیاز کا پیالہ لے کر خوشی خوشی گھر سے نکلا، لیکن روشن شاہ ولی تک پہنچتے پہنچتے میری ساری خوشی کافور ہو گئی۔ مجھے رہ کر مزار کے ملنگ کا خیال آنے لگا، جس نے لٹھے کی چھوٹی چادر کو بڑے مزار پر چڑھانے کے لیے صادقہ بیگم سے 1.25 روپیہ جرمانہ بھی وصول کیا تھا۔ ململ کا دوپٹہ تو چادر سے بھی چھوٹا تھا۔ اول تو میرے پاس پیسے ہی نہ تھے، لیکن اگر ہوتے بھی تو انہیں خواہ مخواہ اس موٹے سے ملنگ پر ضائع کرنا میرا دل قبول نہ کرتا تھا۔ جو ہی روشن شاہ ولی کے مزار پر مجھے ملنگ کا یہ بدصورت سا گدھ منڈلاتا نظر آیا، میرے دل سے آنن فانن ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے مزار کو دور سے سلام کیا اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھا لیے اور باقی ایک کبڑی سی بڑھیا کو دے دیے جو قریب ہی بیٹھی گوبر کے اپلے تھاپ رہی تھی۔ 26 کی ململ کا سفید دوپٹہ میں نے تہہ کر کے کتابوں کے درمیان اپنے بستے میں رکھ لیا۔ چلتے چلتے میں نے دل میں کئی خیالی پلاؤ پکائے۔ ایک ارادہ تو یہ ہوا کہ میں سیدھا عطا اللہ انگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دوپٹہ اسے رنگنے کے لیے دے دوں۔ انابی، گلابی، فیروزی، کاسنی، انگوری، بسنتی، ایک ایک کر کے بہت سے رنگ میرے پردہ خیال پر لہرائے۔ کوئی رنگ ایسا نہ تھا جو صادقہ بیگم پر پھول کی طرح کھلتا نہ ہو۔ میں نے بار بار اپنے ذہن پر بڑا زور دے کر سوچا کہ اسے خود کون سا رنگ پسند ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے اپنی پسند ناپسند کا کبھی ذکر اذکار ہی نہ کیا تھا، لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا کہ اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کون سا ہے۔ اگر اس نے صاف صاف بتا دیا تو خیر، ورنہ دوسرا منصوبہ میں نے بنایا کہ میں یہ دوپٹہ دین محمد بٹ سے رنگوا لوں گا، جو چنریوں اور صافوں پر رنگ برنگ لہریے ڈالنے میں سارے شہر میں بڑا مشہور تھا۔ اسکول کی استانیاں اور کالج کے لڑکے جب اس کی کاریگری سروں پر سجا کر باہر نکلتے تھے تو سڑکوں پر ہر طرف بہار ہی بہار آ جاتی تھی۔ دل ہی دل میں گوناگون رنگوں، خوشبوؤں اور خیالوں کے تانے بانے بنتا جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شیخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گر گئی۔ اس کا بنا بنایا کنبہ برباد ہو گیا، اس کے سجے سجائے گھروندے مسمار ہو گئے، کیونکہ ڈیوڑی میں صادقہ بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا اور 8-10 گدھ نما آدمی قبرستان چلنے کے لیے گلی میں منڈلا رہے تھے۔ میں گھبرا کر مولوی صاحب کی طرف بھاگا۔ وہ اپنی کوٹھری میں چادر اوڑھے بیٹھے تھے اور رو کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھتکارا اور غصے سے چلائے، میری طرف منہ اٹھائے کیوں چلے آ رہے ہو؟ جاؤ بی بی کے جنازے میں شرکت کرو۔ انہوں نے قمیض کے دامن سے آنسو پونچھے اور کڑک کر کہا، نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گئے؟ کئی بار پڑھا چکا ہوں۔ ہاں یاد ہیں، میں نے بھی بلند آواز سے کڑک کر جواب دیا اور دبے لفظوں میں نماز جنازہ کی نیت، نماز جنازہ کے ارکان اور مولوی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فوحش گالیاں دیں۔ یہ ہاں کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب سانپ کی طرح پھونکارے، جی نہیں کہا جاتا، سور کہیں کے۔ میں نے دل ہی دل میں انہیں چند اور گالیاں دیں اور پھر زبان باہر نکال کر ان کا منہ چڑھا دیا
مولوی صاحب نے جھپٹ کر اپنا جوتا اٹھایا اور زور سے میری طرف پھینکا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ گھر سے تو جنازے کے ساتھ 10-12 آدمی چلے تھے، لیکن قبرستان تک پہنچتے پہنچتے صرف 5-6 ہی باقی رہ گئے۔ قبرستان میں خوب چہل پہل تھی، گورکن بھی خوب مصروف تھے۔ 3-4 قبریں پاس پاس کھد رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو لحد میں اتارا اور جلدی جلدی بیلچوں پر بیلچے چلا کر اس کے تن بدن پر بھوری بھوری مٹی کا اونچا سا انبار لگا دیا۔ ایک شخص نے پانی کا آدھا پیپا اونڈیل کر قبر پر چھڑکاؤ کیا اور فاتحہ پڑھ کر سب لوگ لوٹ گئے۔ میں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو 26 کی ململ کا دوپٹہ کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پر ہی چڑھا دوں، لیکن دوسرے جنازوں کے کچھ لوگ آس پاس کھڑے تھے، اس لیے میں جھینپ گیا اور اپنا بستہ بغل میں دبا کر چپ چاپ واپس چلا آیا۔